بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فعظم الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. حمد و صلاة کے بعد میرے معزز لائق صد احترام سامعین حاضرین کرام، بس یقیناً اب محفل اپنے اختتام کی طرف جائے گی اور آپ نے مختصراً جو ہے وہ شب قدر کے حوالے سے گفتگو بھی سن لی اور ساتھ ساتھ مدرسے کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو کو سماعت کیا. عزیزان گرامی، یہ جو راہ ہے یہ راہ بڑی مشکل ہے. قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرنا اور بالخصوص حاصل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا، اس کو محفوظ رکھنا، یہ ایک بہت مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس سے آگے کے جو مراحل ہیں کہ اگر کوئی شخص درس نظامی میں جانا چاہے تو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ وہ دنیا ہے جو صرف اپنی روزی روٹی کی فکر کرتی ہے. لہذا آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو اس راہ کے مسافر ہیں، اس راہ پر چلنے والے ہیں، ہم یہاں بیٹھے اس سے بڑا آسان کام ہے ہم پیری موریدی کا آستانہ اگر کھول لیں تو پھر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بڑا آسان کام ہے. لوگ عرس کے نام پر پیسہ دے دیتے ہیں، دیگوں کے نام پر پیسہ دے دیتے ہیں، قوالی کے نام پر پیسہ دے دیتے ہیں، لیکن قرآن کے نام پر مدرس کو دینے کے لیے جب ہم سے سوال کرتے ہیں تو پھر ہاتھ رک جاتے ہیں. حالانکہ عزیزان گرامی، سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین سیکھنا سکھانا یہ اسی چیز کا ہے. ہر کلام کے اندر شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ کلام ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر آپ میتھمیٹکس پڑھا لیں، بایولوجی پڑھا لیں، فزکس پڑھا لیں، کیمسٹری پڑھا لیں، دنیا کا جتنا علوم ہے کسی ماہر اور اسپیشلسٹ کسی فیلڈ کے اندر کروا لیں، لیکن کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے کہ جنت میں جب جائے گا تو اس کے ہاتھ میں جنت کے 10 ٹکٹ دے دیے جائیں. یہ صرف اور صرف کہ آج جس حافظ قرآن کو بعمل حافظ قرآن جس کو آج ہم اہمیت نہیں دیتے، کل قیامت کے دن جس کو آپ اپنے گھر میں سب سے پیچھے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کرے گا کیا کرے گا، اس فیلڈ میں رہنے جائے گا تو کہاں جائے گا. کل قیامت کے دن خدا کی قسم کو بچہ جس کو آپ ناظرہ قرآن خالی پڑھایا اس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو ایک ایسا نورانی لباس پہنایا جائے گا کہ قیامت کے دن جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ دیکھیں گے اور دیکھ کر کہیں گے کہ پہچان لیں گے کہ یہ وہ ماں باپ ہے جس نے اپنے بچے کو صرف اور صرف ناظرہ قرآن کی تعلیم دی تھی. نہ فزکس کام آئے گا، نہ کیمسٹری، نہ بایو، نہ گاڑی، نہ بغیرہ، اور صرف ناظرہ کی یہ برکت ہے. تو جو بچہ خود پڑھتا ہوگا، اس پر عمل کرتا ہوگا، اس کا کیا عالم ہے. اور پھر جو حافظ قرآن ہے تو اس وقت تو عالم یہ ہوگا. لوگ کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں، اگر کبھی میرے پاس یا کسی انٹرنیشنل ٹیم آئی ہو اور میں کہوں کہ میرے پاس 10 ٹکٹ ہیں تو سارے سوال کریں گے جن کو شوق ہے کہ حضرت مجھے دے دیں، مجھے دے دیں، مجھے دے دیں. لیکن وہ مقام کہ جب سورج سوانے سے پر ہے
اور پھر جب لوگوں کو شفاعت کی اجازت ملنی شروع ہوگی درجہ بدرجہ، تو پھر اس میں آپ کے گھر کا وہ حافظ قرآن بعمل بچہ بھی ہوگا کہ آج آپ پریشان ہوتے کمائے گا کہاں، کھائے گا کہاں. آپ یقین کریں کہ اللہ اتنی لوگ کماتے ہر راہ کے اندر. آج جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں نا، خدا کی قسم لاکھ کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے نا. علامہ مفتی شاہ صاحب پوچھے بینکنگ شعبے میں ہوتے اسلامی سیکٹر کے اندر، پوچھے کہ لاکھوں کروڑوں کمانے والے بھی پریشان ہیں. تو لہٰذا پریشان تو ہر کاروباری ہر لوگ ہیں. تو پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں، ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم حفظ قرآن کرائیں گے تو کس جگہ پہ جائے گا، کہاں فیل میں جائے گا. تو یاد رکھیے کہا کہ بہت ساری قوموں کو اس کے ذریعے عروج بھی دیتا ہے، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اور بہت ساری قوموں کو اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گرا بھی دیتا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم بھی ہے. تو لہٰذا اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم بچپن سے یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے فیلڈ اور شعبے کے لوگ ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں جو پریشان تھے اپنے گھروں کے اندر سب سے اچھا وہی ہے، سب سے اچھے وہی ہیں. اللہ نے ان کو صرف یعنی دینے والا بنا دیا ہے. تو کبھی بھی قرآن آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کبھی مایوس نہیں کرے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ دست و بازو بنے. اگر آپ کے گھر کا کوئی بچہ حفظ قرآن کرتا ہے تو بڑھ کر اس کا سہارا بنے. اللہ اکبر. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک بزرگ تھے تو دیکھا کہ جو ہے ایک نوجوان کی لاش آئی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک خاتون بھی. تو لوگوں نے عجیب معاملہ دیکھا کہ وہ جو دفنایا گیا تو اس کی جو قبر تھی نا، قبر وہ روشن ہے، نور سے روشن ہے. وہ حیران. پھر کچھ دیر کے بعد اس کا دوسرا بیٹا انتقال ہوا، اس کی جو ہے لاش کو دفنایا گیا تو دیکھا کہ اس کی قبر بھی روشن ہے. ایک بزرگ کو بڑی حیرت تھی، کہا کہ یہ تیرے دونوں بیٹے کرتے کیا تھے. اللہ اکبر. کہا پہلا والا جو ہے وہ صرف اور صرف دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا، دین کی تعلیم کی برکت سے اللہ نے اس کی قبر کو روشن کر دیا. پہلا والا کوئی کام نہیں کرتا تھا، دوسرا والا اس کو کما کر اس کے دین کے پڑھائی میں مدد دیتا تھا. تو اللہ نے اس دین کی کمائی میں مدد دینے کی وجہ سے اپنی کمائی کے ذریعے سے اللہ نے اس کی قبر کو بھی روشن کر دیا. اوپر بھی کہا تھا یہ جنت کما رہے ہیں بچے پڑھ کر. تو آپ ان بچوں کے دست و بازو بن کر ان کے مدرسین کو تنخواہیں فراہم کرنے والے بن کر آپ کیوں نہیں جنت کماتے ہیں؟ آپ بھی کمائیں نا جنت. الدال علی الخیر کفاعلہ. حضور کی حدیث ہے کہ جو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہے. کئی حضور کی حدیث ہے کہ جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک بڑا شعبہ ہم چلا رہے، معمولی بات نہیں ہے نا. اور یقیناً بہت سارے اس میں ہمارے لوگ ہیں کہ جو ہمارے دست و بازو کرے ہوئے، اور اللہ رب العزت یقیناً وہ اجر دیتا بھی ہے اور قیامت کے دن دے گا بھی. تو بالخصوص اب آپ تصور کریں، آسان بات ہے کہ آپ کے اس علاقے کے اندر، اس مدرسے کے اندر آج ہمارے حفظ قرآن میں 50 کے قریب طلبہ ہیں. الطاف نگر سے لے کر کے 8:30 تک سے طلبہ آتے ہیں. ناظرے کے تعداد بھی تقریباً 6 بچے انہوں نے اس دفعہ حفظ قرآن کیا. 6 پچھلے سال والے 32 بچے، 3 اوپر مدرسہ سعید کے ہیں اور 28 بچے ہیں، 29 بچے ہمارے مدرسے کے جنہوں نے ناظرہ ختم کیا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں نا، یہ مستقل مزاجی کا کام ہے. آج جو دین محفوظ ہے یہ مدارس جو اسلام کا قلعہ ہے ان کی وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے ہے. آج جو آپ کے گھر میں دین بچا ہے ان کی وجہ سے بنا. ہم اسکول کا مزاج جانتے، 12-13 سال سے میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، ایجوکیشن شعبہ ایجوکیشن سے، انگلش میڈیم اسکول سے وابستہ ہوں. مجھے اندازہ ہے وہ لیول سسٹم کو بھی پتا ہے، لیول سسٹم کو بھی پتا ہے، انگلش میڈیم کو بھی پتا ہے، سرکاری اسکولوں کو بھی حال پتا ہے کہ آج آپ کو وہ دین کیا سکھا رہے ہیں، کیا نصاب لے رہے ہیں. وہ آج تو وہ نظام کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جو نظام آپ کو سیکولر کی طرف لے کے جا رہا ہے، لبرل کی طرف لے کر جا رہا ہے، جو دین سے دور کر رہا ہے.
یہ دینی مدارس ہیں جو اسلام کا قلعہ ہے، جن میں آج خدا کی قسم اگر آپ کے دست و بازو نہیں بنے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین آپ کے گھر پر باقی نہیں بچے گا، نہیں بچے گا۔ تو یہ بہترین ایک شعبہ ہے کہ جس میں آپ مددگار بن سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں آپ پر کہ کوئی باہر سے ہمیں کوئی چندہ نہیں کرنا پڑتا، ہمارے علاقے کے لوگ اس سلسلے میں تعاون کرتے ہیں۔ اور پھر اس سال تو ہمارے بچوں نے وہ چندہ باکس کا جو ہمارے طلبہ ہیں، ہماری انتظامیہ کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے گھروں پر رکھا، اور ہمیں جو ہے کیونکہ 6-7 مہینے کے بعد مسئلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کا بڑا اچھا رسپانس آیا، تو لہٰذا اس میں دست و بازو بنے، اور یہ معمولی کام نہیں ہے، پہلے تو یہ سمجھ لئیے، اور یقیناً ہمارے بچے آگے درس نظامی کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اپنا جو ہے اپنے حالات ہوتے ہیں، کم سے کم اگر کسی استاد کو رکھیں گے تو 25,000 روپے تو کہیں نہیں کرتے ایک اچھے استاد کو، کیونکہ آپ اس چلے جائیں فزکس کیمسٹری والے کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم نہیں ہے، وہ لیول کے اندر انگلش میڈیم میں چلے جائیں تو 30,000 سے کم نہیں، ہم کیا دیتے 20,000 15,000 18,000، کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ ناظرہ والوں کو 3,000 4,000، اور اس پر بھی آ کر آپ اسکول میں جائیں گے، پیسہ دینے کے باوجود بھی آپ کھڑے کر کو پرنسپل سے ملاقات کرنا تو وقت دینا پڑے گا، انتظار میں کھڑے، فیس جمع کرا رہے ہیں تو لائن لگی ہوئی ہے، لائن لگ کر فیس جمع کرا رہے ہیں، اور یہاں آپ کو مفت تعلیم، اور صرف اس میں آپ کو مومن بننے کے لیے کہا جاتا ہے، عابد بننے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس معاملات کے اندر جو ہے مدد کیجیے۔ یقیناً یہ ہمارے تمام ایک یعنی جو ہے نا اکیلے بندے کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اس میں جو ہے شعبہ ہج کے جو استاد ہیں حافظ عدنان صاحب، بڑا کردار ہے، کئی سالوں سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے دیگر ناظرین کے تقریباً جو ہے 7 اساتذہ کرام اس وقت صبح شام دوپہر رات ملا کر پڑھا رہے، جو کلاس ہماری صبح 8 بجے سے شروع ہوتی ہے وہ عشاء تک چل رہی ہے، عشاء تک چل رہی ہے۔ تو یہ مسجدوں کی جو رونق ہے، تو لہٰذا اس کے مومن بنیے، معاون بنیے، مددگار بنیے، اس کو شاد و آباد رکھیے، اللہ آپ کے قبروں کو شاد و آباد کر دے گا۔ آپ کے ان بچوں کو جن کو آپ کر رہے ہیں، آج مدد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے دن اس مدد کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیسے ضائع کرے گا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ذکر کیا ہے کہ ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو سیدھا کر دیا، دیوار سیدھی کر دی، تو قرآن نے کہا کہ وہ دیوار بچ کیوں گئی؟ کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے۔ کیا ان کے اپنے والدین؟ نہیں۔ ان کے دادا دادی؟ نہیں۔ ان کے پردادا دادی؟ نہیں۔ ان کے دادا دادی؟ نہیں۔ کہا اوپر جا کر 7 نسلوں میں کوئی ماں باپ نیک تھے جس کا اجر آج 7 نسلوں کے بعد مل رہا۔ تو یہ تو وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے آگے جو ہے صدقہ جاریہ کا سب سے، کیا آپ نے ایک بچے کو پڑھا کہ ہم پڑھا رہے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ کوئی ہمارے جو حافظ عدنان صاحب معمولی شخصیت ہو، یہ یہاں کی جو ہمارے مؤذن صاحب بیٹھے ہیں یہ ایک کے شاگرد ہیں، حافظ عبدالباسط یہ شاگرد ہیں، کیا حافظ عدنان ہمارے شاگرد ہیں، حافظ عبدالباسط جو ان کے شاگرد۔ تو اللہ نے بڑا ان کے ہاتھ میں یہ برکت رکھی ہے کہ اللہ رب العزت کے بڑے ہمارے طلباء یہاں سے حفظ قرآن کر کے خدا کی قسم نے ان بچوں کو بھی پڑھایا ہے جہاں سب مدارس والے جن کو جواب دے چکے تھے وہ جانتے ہیں، پڑھایا بھی ہے، بچایا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اب دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ عمل کروانا، جب تک ہمارے مدرسے میں ہوتے ہیں نا ہم تو سختی کرتے ہیں، میں سختی کرتا ہوں، مزاج میں پوچھتا بھی ہوں، ایک رپورٹ لیتا ہوں، ہمارے یہاں ایک مزاج ایک ڈیلی رپورٹ بنتی ہے، ہمارے روزانہ کا بنیاد حساب ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کا وقت ضائع نہیں جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر بن جاتے ہیں، اگر گھر پہ کوئی بھی عمل کرے تو آپ پھر ذمہ دار ہیں۔ ہم نے ہیرا تراش کر آپ کے حوالے کیا تھا، ہم نے ہیرا تراش کر آپ کے حوالے کیا، اب اس ہیرے کی حفاظت کرنا چور تو نقب لگا کر بیٹھا ہے، شیطان کبھی غلط راہ پہ نہیں آئے گا، شیطان دیکھیں نا، شیطان یا چور جو ہے اس جگہ آئے گا نا، آپ کو گھر خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ فقیر ہیں، آپ کے گھر پہ کبھی چور آئے گا، کبھی ڈاکو آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ کے گھر پہ دولت ہے نا، پھر آپ نے حفاظت بھی کرنی ہے، پھر تالا بھی لگانا ہے،
پھر آپ نے اس کو بند کر کے محفوظ رکھنا ہے. تو اب جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اب چور آتے ہیں تو آپ حفاظت کرتے ہیں. تو حفظ قرآن کسی کے سینے میں آ جائے تو سب سے بڑا اس کا چور شیطان ہے. شیطان ہے. وہ کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ میں ضرور سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اپنا حصہ لوں گا اس میں سے. رب سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا, اپنا حصہ بناؤں گا جہنم میں ان کے ذریعے سے. تو لہٰذا اگر گھر پہ کوئی بے عملی کرتا تو آپ ذمہ دار ہیں. ہم تو آج بھی کوئی یاد ہے نا, ٹوپی نہ ہو تو ہم پوچھ لیتے ٹوپی کہاں ہے, بھی شلوار قمیض نہ ہو تو ہم پوچھ لیتے, اور ہم سختی کرتے اس معاملے میں کہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی دام ٹوپی سے روک دے. ایسا نہیں ہوتا کہ ٹوپی آپ کو روک دے. تو حافظ قرآن آپ ہیں, ہم نے تو حوالے کر دیا. جب تک مدرسے میں ہماری ذمہ داری ہے, اب گھر پر ہے نمازوں کی پابندی کروانا آپ کی ذمہ داری, اس کو بعمل بنانا آپ کی ذمہ داری ہے. اور یقین کہ گھر والوں کی طرف سے, تو خدا کی قسم میں علامہ ارشاد صاحب ہم قریب حفظ قرآن ہم نے تکمیل کیا تھا, اور آج بھی ہمیں اچھے سے یاد ہے کہ جس سال میں نے حفظ قرآن کیا میرے والد نے داڑھی رکھی تھی, پھر چھوڑ دوبارہ کٹوایا, اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کی وجہ سے کہ آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں میں نے رکھی. پھر ہم نمازیں پڑھتے تھے لیکن کبھی پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے تھے, اس کے بعد نہیں چھوڑا نا. تو یہ تبدیلی گھر والوں پر بچے کی وجہ سے آنی چاہیے کہ آج اتنا بڑا اعزاز میرا بچہ لے کر جا رہا ہے, آج تو مجھ میں بدلاؤ آنا چاہیے. آج تو مجھے چہرے پر جو ہے مصطفیٰ کی سنت کو سجانا چاہیے. آج مجھے جو ہے نا, اگر نمازی نہیں تھے آج تو میرا بچہ نمازی کب بنے گا. آپ خود اٹھے بچے حافظ قرآن ہم نماز پڑھنے کے لیے. اب میں کیا کروں, میرا ایک شکوہ ہے والدین سے نا, ہم خود دیکھتے ہیں والدین کے ساتھ گھومنے پھرنے ٹوپی سر پر نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ اگر کوئی بے عملی کرنا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے. ہم تو اپنی یہاں سے پورا جب تک ہمارے پاس ہے نا, ہم تو پوری کوشش یہ کر رہے ہوتے کہ ہم بعمل حافظ قرآن بنائے. لیکن کیونکہ شیطان نے اس جگہ ڈاکہ مارنا ہے, تو شیطان سے آپ جس طرح مال کو بچاتے ہیں اس طرح آپ نے اپنے بچوں کو, یہ قیمتی ہے. اللہ آپ سے پوچھے گا, جو ثمرہ ہے نا آپ کا پھل ہے آپ کی اولاد, اس کی حفاظت کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بچے کو مال اور دولت دینا یہ بہترین نہیں ہے, مکان دینا یہ بہترین نہیں ہے, گاڑی بنگلہ دینا یہ بہترین نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین تربیت عطا کرتے ہیں, تربیت دیتے ہیں. تو یہ ماں والدین ہمارا, اور تیسرا ایک اور اس کے اندر جو ہے اساتذہ کرام ہیں, والدین ہیں, اور تیسری چیز جو ہے وہ ہماری انتظامیہ ہے. یہ تین چیزوں کا جو ہے ایک ملاپ ہے, تکون ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ادارہ الحمدللہ جو ہے وہ چل رہا ہے. کسی بھی مسائل کے درمیان عید کے بعد بہت بڑا پروگرام انشاءاللہ ہمارا جو سالانہ ہوتا ہے وہ ہم کرنے والے ہیں کہ ہمارے باہر سے لوگ آتے ہیں, ہم جو ہے ہمارے 14-15 کیمپسز ہیں اسکول کے اندر, وہاں ایسا پروگرام نہیں ہوتا جس طرح ہم یہاں پروگرام کا ترتیب دے رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ اس کے دستوں بازو بننا ہے. یہ نمبر انہوں نے دیا کہ ہم نے اپنے طلباء کو بھی دیا, تو کوئی والدین اگر لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. پچھلے سال میں نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہمارے الحمدللہ ایسے ہوئے جو ممبر بنے دیتے ہیں, مدد کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا مدرسہ چل رہا ہوتا ہے. تو آج بھی انشاءاللہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور یقیناً ہمارے جتنے اساتذہ ہیں, ہمارے حفظ کے حافظ عدنان صاحب ہیں, اور دیگر جو بھی ہمارے اساتذہ ہیں, اور الحمدللہ یہ بھی اعزاز حاصل ہے ابھی اس وقت جتنے بچے ہمارے پڑھا رہے ہیں وہ سب ہمارے مدرسے سے ہی تقریباً فارغ ہیں. اب ہمیں استادوں کو دینے کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یقیناً ہم بھی تجربہ کر رہے ہیں, لیکن یہ حافظ عدنان صاحب جب ہمارے پاس پڑھانے کے لیے قریب آئے تو بہت چھوٹی عمر کے تھے, جانتے بہت چھوٹے سے ہی, 13-14-15 سال ان کی عمر ہوگی, تو غالباً اتنا ہی ہوگا, اس سے بھی چھوٹے ہوں گے. اس وقت سے اب ماشاءاللہ اتنے بچ گئے. تو ہم باہر سے تجربہ کیوں کریں؟ تو آج ہمارے ہی بچے آگے بڑھ کر اپنے شعبوں کو کمی کو پورا کر رہے ہیں. تو یہ انتظامیہ, والدین اور اساتذہ کرام کے تینوں کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے. گٹھ جوڑ کبھی برے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن اچھے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ اچھے معنی کے لیے گٹھ جوڑ یعنی جب یہ تینوں ملتے ہیں تو پھر یہ بہترین انتخاب ہوتا ہے, پھر بہترین تعلیم ہوتی, تربیت ہوتی ہے.
تو یہ معمولی چیز نہیں، آسان بات نہیں ہے، رکاوٹیں آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، لیکن الحمدللہ اس معاملے میں ہماری نظامیہ ہمارے پیٹھ پر کھڑی ہے کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس بات پر تو میں فخر کرتا ہوں۔ لوگ باتیں بھی بناتے ہوں گے کہ پیچھے جو ہے نا ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، تو بولتا ہوں آؤ دیکھو پھر کر کے اندازہ ہو جائے گا کیسے سنتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس بات پر ہم تحریک نعمت کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے مدرسہ سعید ہو یا یہاں جامعہ ایمان ہو، بہترین انداز میں چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہمارا جو کورس کا رو تھا وہ ہم آگے چلیں گے، اور اگر اللہ نے آئندہ آنے سالوں میں ہمیں درس نظامی کی طرف ہے کہ ہمارے بچے باہر جا کر پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے پاس پڑھائیں گے، تو ہم اس شعبے کو بھی کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن کسی بھی شعبے کو کھولنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وسائل کے لوگ لاکھوں ایک پروگرام میں اس ہوتا ہے نا 7-7 4-4 8-8 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، کھانا کئی لاکھ کا ہوتا ہے۔ ہم یہاں بیچارے پریشان ہوتے ہیں، استاد کی سیلری کس طرح مینج کریں، انتظامیہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ترجیحات کو بدلے نا، ترجیحات کو بدلیں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے کہ آپ اس میں مومن بنے، اس میں معامل اور مددگار بنے کہ جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اس میں تو آپ نفس کو خوش کرتے ہیں۔ واہ واہ کی ہمارے علامہ شاہ صاحب اس بات کی گواہ ہے کہ کمال کے پاس کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت کو سجدہ ذرا کر دیجئے، دین کا کام ہے۔ نہیں، دین کا کام نہیں ہے، وہ پیر بیٹھے ہیں نام کے لیے، ہم بیٹھے ہیں دام کے لیے۔ اکثر کا یہی حال ہے، تم بِإِذْنِ اللَّهِ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں پہ مجاور رہ گئے اور کل بس نام چل رہے۔ تو یہ جو شفا ہے نا وہ بڑا آسان ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، وہاں دولت خود چل کر آتی ہے، یہاں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتا ہے، یہاں کئی سال بچوں کے مشقتوں کو اٹھانا پڑتا ہے، تکلیفوں کو سہنا پڑتا ہے، کبھی سیلری لیٹ بھی ہو جاتی ہے، کبھی جلدی بھی مل جاتی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں تو ساری چیزیں آسائش، گھر سے نکلیں گے تو اے سی والا کار ہے، گھر کے اندر ساری چیزیں ہیں، اور یہاں پہ تو استاد ہمارے جو ہے اپنی گاڑی بھی نہیں ہوتی، تو آپ نے سہارا بننا ہے۔ تو ہمارے جو ہے آئندہ جو عید کے بعد یہ دوبارہ اس شعبے کو شروع کریں گے، جو چاہیں وہ ہمارے مومن بنے، مددگار بنے، اس معاملے کے اندر ڈبہ لے لیں یا ممبرشپ لے لیں، تو انشاءاللہ پھر ہمیں پورے سال پریشانی دے دیں گے۔ اور ایسا نہیں، میں ایک جنرلی بات کروں، ہمارے یہاں یہ چلو پورا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، کچھ پریشانی وقتی آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، لیکن یہ آپ ہی کے تعاون سے انشاءاللہ پورا ہو جاتا ہے، اور پورا ہم کر لیتے ہیں۔ یہ آپ ہی کی مدد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو ہمارے جتنے اساتذہ کرام ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کراتا ہوں، سارے ہمارے شاگرد ہی ہیں، ہمارے بچے ہی ہیں، لیکن بہت اچھا لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری انتظامیہ کا حامی ناصر ہو، اور جو لوگ ہمارے ساتھ مدد کرتے تعاون کرتے ہیں، بالخصوص آج کے حوالے سے کہ جو ہے آج بڑی رات ہے، شب قدر کے بارے میں حضرت نے جو ہے میتھمیٹک کے اعتبار سے بتایا، 9 یا 27 کے اعتبار سے پتہ نہیں سمجھ میں آپ کے آیا نہیں آیا، تو لیلۃ القدر کے جو لفظوں کے اعتبار سے انہوں نے سمجھایا ہے، اور اس پر لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے، لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ آج کے دن مدد کریں گے، اگر لیلۃ القدر ہوگی تو آپ کو 1000 مہینے تک، اگر 1000 روپے دیں گے نا مسجد میں، تو 1000 مہینے تک روزانہ 1000 روپے خیرات کرنے کا ثواب